ادھر پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ راستے میں بھی ہیں جو یہ تکبیریں پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا حصول نعمت پر رب کریم کا شکر ادا کریں۔ شکر کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بندہ جو ہے نا، اسے جو مرضی مل جائے شکر پڑھنے کو تیار ہے۔ اگر کوئی مجھ جیسا پاگل بندہ اسے یہ کہہ دے کہ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا ہے، وہ آگے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ بالکل ہے کہ میں کی شکر ادا کر، وہ فلانے کو دیکھو، اس کے وہ اللہ نے یہ دے دیا ہے، وہ دے دیا ہے، فلانا دے دیا ہے، اور میری تو شکل بھی اس سے زیادہ پیاری ہے، اور میں تو ہائٹ وائز بھی اس سے بہتر ہوں، اور میری تو ایجوکیشن بھی اس سے اچھی ہے، میرا تو ایکسپیرینس بھی بہت اچھا ہے۔ تو وہ بندہ اپنے فضائل، اپنے مناقب وہ پبلک کو بتاتا ہے، تو اس حساب سے یہ جو سامنے میرے بندہ ہے، اس کی تو شکل بھی اچھی ہے، اس کی تو ایجوکیشن بھی تھوڑی ہے، اور اس بندے کو اگر آپ دیکھیں اس کا تو اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، تو ہر لحاظ سے میں بہتر تھا، تو میں شکر کیوں ادا کروں؟ تو شکر تو وہ پڑے نا جس کو اللہ نے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے اس کو دے دیا ہے۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو دیا ہے نا، یہ میری اپنی کاوشوں، میری محنتوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیا وہ کسی نے لکھا مالی دا کم پانی دینا ہر بھر بشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے؟ تو آپ دیکھیں کہ کسان محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، گوڈی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، بیج ڈالتا ہے، راکھی کرتا ہے، پھر اللہ کے فضل پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی طرف سے بندہ محنت کرتا ہے، جب تک کہ اس کا فضل شامل حال نہ ہو بندے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ اپنی لائف کے اندر دیکھیں، آپ جتنی مرضی محنت کریں، جب تک اس کا فضل شامل حال نہ ہو بندے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، بندے کو تھوڑا ملے یا زیادہ ملے، بندہ اس کا شکر ادا کرے۔ تو شکر ادا کرنے میں اللہ کی شان ہی بڑھتی۔ بندہ نا جس انداز سے کہتا ہے نا میں کیوں شکر کروں، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے شکر پڑھنے سے اللہ کی شان بڑھ جائے گی، اللہ کا مرتبہ بڑھ جائے گا، مجھے دکھتا ہی کچھ نہیں تو میں اس کی شان کیوں بڑھاؤں؟ ہم ہوتے کون ہیں اس کی شان بڑھانے والے؟ ہماری حکمت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو وہ بے بس لوگ ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے پیٹ میں تھوڑی دیر کے لیے گندی ہوا رک جائے نا، بڑے طرف رہے ہوتے، بے چین ہو رہے ہوتے، اور اللہ نہ کرے اگر کبھی کوئی پتھر، کوئی ریزہ، ریت کا ریزہ اگر ہمارے گردوں میں، مثانے میں پھنس جائے تو ہماری بے بسی کا عالم دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہائے اوے مر گیا، اوے میری اماں، اوے میں رول گیا، اوے ڈاکٹر نے بلاؤ، اوے کچھ کرو اے میرا۔ بندے کی حالت ہوتی ہے، بندے سے بھڑ بھڑ کروا لیں، باتیں کروا لیں، بندے کا حال کوئی نہیں۔ تو پیارے پیارے دوستو، یہ جو ہم شکر ادا کرتے ہیں نا، اس میں اللہ کی جو ہے وہ شان بڑھتی نہیں، کیونکہ حدیث قدسی اللہ کریم فرماتا ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک میری ذات جوں کی توں ہے، نہ میری شان بڑھنی ہے نہ کم ہونی ہے، نہ تو ہم اس کی شان بڑھا سکتے ہیں اور نہ شکری کر کے نہ ہم اس کی شان کو کم کر سکتے ہیں۔
تو شکر کرنے میں ہمارا فائدہ ہے. تو ہمارا فائدہ کیسے ہے؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ، میں اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جاؤں گا. سبحان اللہ. بڑی اللہ اکبر، بڑی سنگو نا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. میں عرض کر رہا تھا کہ شکر پڑھنے میں فائدہ کس کا ہوگا بھلا بولی؟ تو ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ نہیں. اچھا اگر شکر ادا نہ کریں تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارا نقصان ہے. بعض اوقات لوگ رزق کی فراوانی، رزق کی برکت، رزق کی وسعت کے لیے، کیونکہ اس دور میں رولا سارا روزی روٹی کا رہ گیا، تو رزق کی فراوانی، اس کی وسعت اور برکت کے لیے تعویذات لیتے ہیں، گڈھے کراتے ہیں، وسعت ہو جائے تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے اس میں کچھ تبدیلی آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی آ سکتی. مگر یہ جو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے. تو رب کریم فرما رہا ہے اس کے اندر کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ، میں اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جاؤں گا. تو پکی بات ہے، آپ کو جتنا ملے شکر پڑھتے، تھوڑا ملے شکر پڑھتے. رات کو سو کے اٹھتے ہیں نا، جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو شکر پڑھیں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت سے دوبارہ زندگی عطا فرمائی. آپ سفر پہ نکلیں اسے یاد کریں، آپ جب گھر پلٹتے ہیں نا تو شکر ادا کریں اللہ کا. اللہ تیرا شکر ہے خیریت سے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے. جب آپ کو رب کریم اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کا موقع عطا فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جیسے اللہ نے آپ کی دیہڑی اچھی لگ جائے، آپ کی کیا کسی کی لگ جائے، بندہ بڑا ہیپی ہوتا ہے، ویری ایکسائٹڈ ہوتا ہے. آج دیہڑی بڑی اچھی لگی، گھر والے موڈ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ آج دیہڑی ان کی اچھی لگی. تو وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اور پیارے دوستو، جہاں باقی اس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ سب کا سب اللہ کا دیا ہے. اچھا مکان کا ملنا، اچھا رہن سہن کا ہونا، اچھی سواری کا ملنا، اچھی بیوی کا ملنا، جوڑے کا بننا، اولاد کا ہونا، بیٹوں کا نصیب ہونا، بیٹیوں کا نصیب ہونا، یہ سب کی سب کتنی نعمتیں ہیں میں شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نعمت اللہ لا تُحْصُوہا. فرمایا میرا بندہ اگر تو میری نعمتوں کو گننے پر آئے، کاؤنٹ کرے نا کہ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 1 2 3، اگر تو گنتی کرنے میں آئے نا، اللہ فرماتا ہے نہیں گر سکتا. میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتا جس نے نعمتیں دی ہیں اسے پتہ ہے میں نے تجھے کتنا نوازا ہے. اور وہ خود فرماتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو میری نعمتوں کو اگر گننے پر آئے نا تو تو گن نہیں سکتا. اور اگر کبھی بندے تجھ پر بدبختی مسلط ہو جائے، جیسے ہمیں اکثر دوست اللہ کی ناشکریاں کرتے ہیں، کی دیتا میں کیا دیا، اگر تجھ پہ بدبختی مسلط ہو جائے اور تو میری نعمتوں کے سے انکار ہونے پہ تل جائے تو وہ کیا فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میری کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ میں نے تجھے اتنا دے دیا ہے اور تو جھٹلا کے مر جائے گا، پھر بھی میری نعمتیں ختم ہونے والی ہیں. اللہ بڑی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو میری کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ تو میں عرض کر رہا تھا پیارے پیارے دوستو، ساری عطا کردہ نعمتیں اللہ کریم کی ہیں، مگر حدیث قدسی ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا جب میں اللہ کسی بندے پہ خوش ہوتا ہوں نا تو اس کو انعام عطا فرماتا ہوں. اس کو کیا دیتا ہوں؟ بولی ہمارے پاس جب جیب میں 4 پیسے آ جائیں نا، اچھی سواری مل جائے، موبائل اچھا، گاڑی اچھی، مکان اچھا، ہماری خواہش پسند کے مطابق جب چیزیں ملتی ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ آج کل خوش ہے.
اچھا ہم نہ شکرے کھا کے بھی نہ شکرے ہو جائیں تو اگلا بندہ کہتا ہے اللہ نے نبی پاں پھاڑ لی، ان کے پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو اللہ نے ان کی پاں پھاڑ لی، دیکھیں اللہ نے ان کو کتنا دے دیا۔ میں اپنی بات کو یہاں روک کے گزارش کروں گا، بعض اوقات کسی بندے کے پاس اللہ کی جب نعمت آتی ہے ہم لوگوں کو کانا پوسی کی صورت میں بتاتے ہیں، ایک ہے ٹنگ لینگویج، ایک ہے باڈی لینگویج۔ باڈی لینگویج جو ہے نا، اشاروں سے بات کرنا، یہ ٹنگ لینگویج سے زیادہ بھیانک خطرناک ہے۔ تو وہ بندہ کیا کہتا ہے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، میں ان کی کل جانتا ہوں مگر آج ان کے پاس یوں یوں یوں۔ یہ جو ہے یہ بھی حسد ہے، کیا بولا؟ یہ اندر کی آگ ہے کہ جو بندہ لوگوں کے سامنے نکال کر اگلے بندے کو ڈی گریڈ کرنے کی خاطر اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نحوست سے محفوظ فرمائے گا، یا آمین۔ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل ذی نعمت علی معصوم، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، اور حسد کی آگ فرمایا نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور اس لیے فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، بھائی یہ وہ آگ ہے جو تجھ سے نہیں بجھنی، حسد کی آگ تجھ سے نہیں بجھنی، تو اپنے حاسدوں کو مغلوب نہیں کر سکتا، بھلے تو جادو ٹونے کرواتا پھرے تو کیا کر، اللہ فرماتا ہے میں پاورفل، میں طاقت والا، میں سمیع، میں بصیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کائنات کی ہر شے میں اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، مجھ سے پناہ مانگ ومن شر حاسد اذا حسد، کہ یا اللہ میں تجھ سے حاسدین کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں، جب تو مجھ سے پناہ مانگے گا میں اللہ تجھے پناہ عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، آواز بلند پڑی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہمارے شہر ملتان والے بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید آج اولے پڑ رہے ہیں ہمارے شہر میں، ایک گھراں دے ستے آخری ٹائم میں پڑے ہوں گے، کئی واش روم میں کھڑے تو پھڑ 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 وہ موٹر چلا دی، وہ کتنے مر گئی ہے میری بڑی آنکھ کھڑی سے نا، اور ویکھی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، تقریر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اللہ کے بندے مجھے پتا ہے ٹائم پہ آ جاؤ، ٹائم پہ آ جاؤ۔ اب میں نے پڑھا دی نہیں نماز، بعد میں کھڑے ہو گیا اور سارے ٹیکے ٹی کالی پہ گئی تھا، تسی بڑا چھڑیے جناب ساڑا دھیان ہی کر لیں۔ ہم اگر لیٹ بھی کرتے ہیں ہم آپ سے چندہ نہیں مانگتے، مساجد میں لیٹ کرتے ہیں چندے کے لیے تاکہ پیسے چار ہو جائیں، ہم نے پیسے نہیں مانگنے، ہمارا مقصد ہوتا ہے چلو کوئی نمازی جڑ جائے ساتھ آ جائے اور دو گلاں محبوب دیاں کر بھی لئیے تے سوڑ بھی لئیے، پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جب میں اللہ کسی بندے پہ خوش ہوتا ہوں تو اس کو کیا دیتا ہوں؟ انعام دیتا ہوں۔ تو بندے کے پاس جب کوئی نعمت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ نے نہ دی، باں بڑھ رہی ہے، مال دے کر مٹی دے کر لوگ کہتے ہیں باں بڑھ رہی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے مٹی کچھ ہے نہیں، مال کچھ بھی نہیں، یہ گاڑیاں، یہ لینڈ کروزریں، یہ ڈیرہ داری کچھ نہیں۔ تو اصل نعمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میں اللہ کسی بندے اور بندی پر خوش ہوتا ہوں تو انعام کے طور پر ان کو اپنی یاد کی نعمت عطا فرما دیتا ہوں۔ یاد کی نعمت بہت بڑی نعمت، مانا کہ آپ کے پاس V8 نہیں ہے، مانا کہ آپ کے پاس بڑی لگژری گاڑی نہیں ہے، مانا کہ آپ کے پاس بڑی کوٹھی نہیں ہے، آپ رینٹ پر رہتے ہیں، جو کچھ بھی ہے آپ نے سٹرگل بھی کی ہے، محنت کی ہے، سب کچھ کیا ہے، مگر یہ چیزیں نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں لینی، تم سجدوں کی کثرت کرو، یاد کی کثرت کرو، جو کر سکتے ہو لوگوں وہ تو کرو، جب آپ کریں گے تو میرا مولا جب یہ دولت دے گا تو ساتھ وہ دولت بھی عطا فرما دے گا۔ ماہ رمضان بڑی برکتوں رحمتوں والا مہینہ تھا، یہ گزر گیا، اور میں نے محسوس کیا ہے، میں پاکستان میں بھی تھا، پاکستان سے باہر بھی تھا، میرے کنٹری دورے ہوتے، میں باہر بھی تھا، آپ یقین کریں ہم جب اتنے تھے نا تو بڑا لوگوں میں
شوق ذوق دیکھا کرتے تھے، بڑے شوق سے تراویحیں پڑھ، نمازیں پڑھ، نفل پڑھ۔ اس رمضان میں کوئی فکر ہی نہیں۔ کل جمعۃ الوداع اتفاق سے آخری جمعۃ الوداع مل گیا، مگر پبلک نے نا رمضان کو ودا کر دیا تھا رو دو کے، اور یہ 25 رمضان سے الوداع 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 25 کو ودا کیا، وہ 26 کو ابھی کھڑا تھا، کہتے تو گیا نہیں سمجھے میری بات، تو گیا نہیں، تم تو کہہ دیا تھا چار، اچھا تو 27 آ گئی، اب جو الوداع 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 آگے آگے 28 میں تو بھالے نہیں گیا، اور ڈیٹ آ گئی یار، کیسا بند ہے؟ ہم تو رو کے، ایک تھا فراق رمضان میں رونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ خوش ہونے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رمضان جب جانے لگے تو جو بندہ رنجیدہ خاطر افسردہ خاطر ہو جاتا ہے، اللہ کو اس کی افسردگی، اس کی گریہ اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پہلے لوگ ودا کرتے تھے دکھی خاطر ہو کے، اب میجورٹی اس کو کہتی ہے جان چھڑ دے یار، تیری مہربانی، تو والے نہیں گیا، بس کر دے یار، اور میں کی کروں، میں روزے بھی رکھ لے، تراویح پڑھ لے، اللہ کر لے، پر جا یار، ہائے ہائے، یہ اللہ کا مہمان تھا، سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں سے رحمتیں لٹاتا رہا۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں تم کیا کرو، لوگوں کی سحریاں کراؤ، افطاریاں کراؤ۔ آپ میں سے شاید کسی دوست نے میرا کراچی کا بیان سنا ہو، 27 کی شب کو ہمارا اجتماع تھا ہزاروں کا وہاں پر، میں اس میں یہ بتا رہا تھا بیان کے اندر کہ پہلے لوگ فون کرتے تھے، ہیلو آج نا آپ سحری ہماری طرف کریں، ہیلو بھائی جان، خالہ، مامی، پھوپھو، بہنیں، آپ آج افطاری ہمارے ہاں کرنا۔ اب تو پانی ترستے کوئی کہے ہمارے ہاں کریں، اب کال آتی ہے مگر کیا آتی ہے، ہیلو آپ نے افطاری بھی نہیں کرائی، ہماری افطاری کرا دو، سحری کرا دو۔ یعنی سحری افطاری کرنے کے لیے ہر بندہ ریڈی بیٹھا ہے مگر کرانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ تو پیارے دوستو، وہ کتنے خوش بخت ہوں گے جنہوں نے رمضان میں سحریاں بھی کرائی ہوں گی اور پھر افطاریاں بھی کروائی ہوں گی، سبحان اللہ۔ اور پیارے دوستو، بہت بڑا دن ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، پیار کرو، اور ایک دوسرے پہ خرچ کرو۔ کیا کرو بولا؟ خرچ کرو۔ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولا؟ مال بولو، ہاں، کوئی اللہ پہ یقین تو کرو، خرچ کر کے دیکھو۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ فطر ادا نہ کیا تو فطرانہ ادا کریں۔ فرمایا اگر فطر ادا جب تک نہیں ہوتا تو روزے فضا کے اندر معلق رہتے ہیں، عبادات فضا میں معلق رہتی ہیں، اور جب بندہ فطر ادا کر دیتا ہے تو یہ روزوں کی زکوٰۃ ہے، عبادات کی زکوٰۃ ہے۔ جب بندہ وہ ادا کر دیتا ہے تو یہ فضا میں معلق نہیں رہتی، عبادت عرشوں کو چیرتی ہوئی اللہ کریم کے پاس پہنچتی ہے، اور رب کریم اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما کے عبادت کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما کے اسے داخل جنت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ آواز بلند پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پڑھیے پڑھیے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پڑھیے ایک مرتبہ پھر پڑھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک مرتبہ پھر پڑھ دیجیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اگر فطر ادا نہیں کیا تو کائنڈلی وہ ادا کریں۔ آج کا دن بڑا دن ہے۔ آپ نے دیکھا عید نماز کے بعد نا بغل کی بھی ہوتے ہیں، چپی ڈالتے ہیں، ڈالتے ہی ڈال دیں۔ اچھا اللہ کی کرنی دیکھو، جب بھی ڈال رہا ہے وہ نالے کے اندر جی نہیں سی کرتا تیرو بلن نو، میں نے کہا جب بھی پالو پالی، تو ہے بڑا کمینہ آدمی، سبحان اللہ ہے بندہ جب بھی ڈال کے اس کی منافقت دیکھیں انسان کی کہ وہ اندر کا کینہ اس کا ختم ہونے کا نام ہی لیتا ہے۔ جب بھی سے مراد ہے کینے ختم، سبحان اللہ، کینے
ختم, नफरत खत्म, मोहब्बतों का मुजाहरा करें, एक दूसरे से प्यार करें। इस्लाम कहता है एक बंदा सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह, कुल्लु मोमिनून इख्वा, सारे मुसलमान क्या हैं? भाई भाई हैं। क्या है बोला? भाई भाई हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के दिन अगर वालिदैन फौत हो चुके हैं, काइंडली उनकी कब्र पे जरूर जाना कि वो कब्रों में इंतजार करते हैं। हम समझते हैं मर गए, मट्टी हो गए, ना ना, मर नहीं गए, मट्टी नहीं हुए। आपको वो मट्टी की ढेरी ऊपर की नजर आती है, आपको अंदर पड़ा हुआ खजाना नजर नहीं आता। वो वालिदैन वेट करते हैं, इंतजार, जैसे जिंदगी में इंतजार करते थे ऐसे मरने के बाद इंतजार करते हैं कब्रों के अंदर कि मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे। और ईद में आपने उनको भी शामिल करना है। और अगर वालिदैन जिंदा हैं तो काइंडली आपने उनको मिलना है, मुलाकात करनी है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई झगड़ा हो चुका है, अक्सर झगड़े हमारे पैसों पे होते हैं, जायदाद पे तनाज़े होते हैं कि अब्बा जी की खिदमत मैंने की थी, अब्बा जी ने जायदाद फलाना हिस्सा उसको दे दिया है, अम्मा जी की सेवा मैंने की थी, मेरी माँ ने मेरे तरफ बड़ा जुल्म किया, मेरी माँ ने ये मकान उसको दे दिया है। तो तूने खिदमत पैसों के लिए की थी, अल्लाह के लिए रिश्ते कायम करो, सुभान अल्लाह, अल्लाह के लिए प्यार करो, सुभान अल्लाह। तो बंदा झगड़ा करता है इनसे, ये फसाद के रिश्ते नहीं हैं, झगड़ों के रिश्ते नहीं हैं। काइंडली अपने वालिदैन से प्यार करें, इनसे मिलें। अगर दिल में कोई बात है तो दरगुजर करें। और आप खुद औलाद वाले बच्चों वाले बैठे हैं, अगर आपके दिल में आपके बच्चों के लिए कोई मसला है तो काइंडली आज ईद का दिन है, आपने दरगुजर करना है, बच्चों को माफ कर दिया करें। वो मेरे पास, मैं दुबई में था तो एक दोस्त मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि बच्चों के बारे में, कहने लगा जी दुआ करो मेरे बच्चे मर जाए, बच्चे मर जाए, और दुआ करो मेरी बच्चियां ही मर जाए, इन्होंने कख न रहे सारे। आप यकीन करें बात वो कर रहा था, मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैंने सारा काम छोड़ के उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने कहा बच्चों को बद्दुआ नहीं देते, सुभान अल्लाह, बद्दुआ नहीं देते। और आप यकीन करें, मैं आप बच्चों वाले बैठे हैं, कभी दो मामला हो जाते हैं, दिल बड़ा करें, दरगुजर किया करें। और आप दानिस्तान गैर दानिस्तान मुंह खोल के जब बदुआ शाला तेरा कख ना रहे, तू बर्बाद हो जाए, आपको नहीं पता आपके ये अल्फाज कितना काम कर सकते हैं। हमारे इसी शहर करीब बूढ़े वाला में एक दोस्त ने अपने बच्चे को गुस्सा हो गया, गुस्से हो गए, बच्चे को कहने लगा कि जा शाला ट्रक थले आके मरे। वो बच्चा घर से मोटरसाइकिल बाहर निकाल रहा था, उसने कहा ट्रक तले आके मरे। ये जो कहा बच्चे ने किक मारी, बच्चा मर। आप यकीन करें 5 मिनट नहीं गुजरे होंगे, इतला मिली बच्चा ट्रक के नीचे आके मर गया। बाप की दुआ बदुआ में बड़ा असर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बाप दुआ करता है ना, उसकी दुआ अर्शों को चीरती हुई इस तरह से रब के पास जाती है जैसे बनी इस्राइल का कोई नबी और रसूल अपनी उम्मत के लिए दुआ के लिए हाथ उठाता, वो अजमईन बाद में करता रब्बे करीम उसकी दुआ को कबूलियत का दर्जा पहले अता फरमा देता है। इसी तरह जब बाप दुआ देता है तो अल्लाह उसकी दुआ को भी इसी तरह कबूलियत का दर्जा अता फरमाता है। आपकी दुआ कबूल हो सकती, बददुआ कबूल हो सकती है, आप गुस्से हो गए, आपकी बददुआ कबूल हो सकती है, तो क्या आपकी दुआ कबूल नहीं हो सकती? तो प्यारे दोस्तों, बददुआ नहीं देनी, क्या देना बड़ा मुझे बोलिए, क्या देना है? दुआ देनी है। आज बड़ा दिन है, अगर बच्चों से बच्चियों से कोई बात हो गई हो, आप हर्ट हो चुके हैं, तकलीफ है आपको, दरगुजर करें, बड़ा दिन है। आज का दिन बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है कि रब्बे करीम फरिश्तों में फख्र फरमाता है कि गवाह हो जाओ, मैंने उम्मत मुसलमान के गुनाहों को माफ फरमा के बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया। तो प्यारे दोस्तों, साथ ये कहूंगा कि ये जो फितर है, ज़कात है, सदका है, इस्लाम का ये जो कंसेप्ट है ना, ज़कात, फितराना, सदके, इस्लाम चाहता है कि कोई भी घर भूखा ना रहे।
آپ اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں چیک کیا کریں، دیکھا کریں کوئی ایسا گھر تو نہیں کہ جس کو ضرورت ہو، جا کر چپکے سے جا کے دے دیا کریں۔ میں اپنی بات کو روک کر یہاں گزارش کروں گا، اپنی بڈی کو نہ دسیا کرو۔ بڈی سمجھتے ہیں؟ وائف ارما، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ارما، انگلش میں وائف، اردو میں بیوی تے پنجابی ہے، بڈی تے سرائکی ہے، زال، اس کو نہ بتایا گیا۔ وجہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی جب اس کے شوہر کے جیب میں سے پیسے کہیں جاتے ہیں، بھلے اس کی ماں کو جا رہے ہوں، باپ کو جا رہے ہوں، جب اسے پتہ چلتا ہے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک کلفتی ہے بیٹھ، تو میرا بیان لائیو چل رہا ہے، میں مزید بول نہیں سکتا کیونکہ میری خیر نہیں ہونی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بڑی تڑپتی ہے، اس کو بڑا پرابلم پیش آتا ہے۔ اچھا میں دے دیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ ہماری عزت نہیں کرتا ہے، وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اس کو دینی ہے جو ہمیں پروٹوکول دے، عزت دے، خوشامد کرے، ہم جائیں سٹینڈ پر ہو جائیں۔ ہم فطرانہ بھی اس کو دیں جو ہمیں عزت دے، پروٹوکول دیں، ہم جائیں وہ سٹینڈ پر ہو جائے۔ اور خدا کے بندو، تم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ حشر کے دن کوئی اجر نہیں ملنا، بھلے ساری زکاتیں دیتے رہو، کچھ کے لیے کرو۔ اگر ایسا کیا اللہ یہاں بھی اجر عطا فرمائے گا، وہاں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ بیوی کے سامنے نمبر بنانے بیٹھ جاتے ہیں، اب بعد میں کہتے ہیں اماں میں لوگوں کے دیتا ہے تو تجھے ضرورت کیا پڑی گی؟ ہاں چپ کر کے جا کے دے دو۔ ماں کو دینا چپ کر کے، ابا جی کو دینا چپ کر کے، جو پھوپھی پہ، خالہ پہ، مامے پہ، کسی پہ۔ رشوت بھی تو انڈر ٹیبل دیتے ہیں، انڈر ٹیبل جاری ہوتی ہے، اوپنلی نہیں دیتے، چپ کر کے یوں کر کے دے دیا کام ہو جائے گا۔ چپ کر کے دے دو، اور فرمایا کہ اس طرح دو کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو اور پتہ بھی نہ چلے۔ ہم دیتے ہیں جیسے جیب سے نکالتے ہیں، ادھر ہم شور مچا دیتے ہیں، فوٹو بناؤ، فیس بک پہ لگاؤ، ٹک ٹاک پہ چڑھا دو، بس چھاڑ پڑے۔ کوئی کام اللہ کے لیے کر لو، جو اللہ کے لیے عمل کیا جاتا ہے اللہ یہاں بھی اجر عطا فرماتا ہے، وہاں بھی اجر فرمائے گا۔ پڑھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور آپ بھی میری بات سنیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت جنگی حالات ہیں، پاکستان حالت جنگ میں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہادر سپاہ عطا فرمائی جو اپنی جان کے نذرانے دے کے سرحدوں کی حفاظت کریں۔ اونچے ان لوگوں کو آپ یقین کریں سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے بڑے بڑے ٹاور ہمارے پاس نہیں ہیں، جتنے لمبے اونچے ٹاور مڈل ایسٹ کے اندر ان کنٹریز کے پاس ہیں۔ میں ان کے نام نہیں لوں گا، مجھے جانا آنا لگا رہتا ہے۔ تو جتنے ان کے پاس اونچے اونچے ٹاور ہیں، جتنے ان کے روڈز ہیں، جو ان کے پاس مال کی فراوانی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں، مگر ایک فرق ہے، ہمارے پاس مضبوط سپاہ ہے، سبحان اللہ۔ اور بحمد تعالیٰ انہوں نے لمبے اونچے ٹاور بنانے پہ خرچہ کیا ہے، ہم نے آئٹم بم بنائے ہیں، سبحان اللہ۔ تو پاکستان کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے ہر طرف۔ تو پیارے دوستو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، پورے مڈل ایسٹ کے اندر جنگ ہو رہی ہے، اور آپ کے سامنے حالات ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں، نہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور جو جہاں جہاں سے آئل گیس نکل رہا ہے وہاں پر بمباری ہو رہی ہیں، اور اس کے اثرات دن بدن پوری دنیا پہ پڑ رہے ہیں۔ مہنگائی کے اثرات پاکستان پہ پڑے ہیں، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں مزید بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آج عید پڑھ کر خصوصی ہم نے بھی دعا کرنی ہے، آپ نے بھی دعا مانگیں گے نا، اللہ تعالیٰ امن و شانتی کی خیرات عطا فرمائے گا، آمین۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ نے نا فضول خرچی نہیں کرنی، فضول خرچی نہیں کرنی۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، آئندہ کل کے لیے اپنا انتظام سوچ لیں۔ پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے،
ڈیزل مہنگا ہو سکتا ہے، گیس مزید مہنگی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ جنگ مزید بڑھتی ہے اس کے خطرناک اثرات پیدا ہوں گے اور معاشی پوزیشن مزید زیادہ بدحالی کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ کائنڈلی اللے فضول خرچیاں نہیں کرنی، جیسے کہا جی 3 دن کی چھٹی ہے چلو بری کا چکر لگا کے آتے ہیں، نہ آپ نے بہت احتیاط کر کے اپنی جیب کا خیال رکھنا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامور اوسطها، فرمایا کاموں میں اچھا کام کیا ہے جو میانہ روی سے کیا جائے۔ تو پیارے پیارے دوستو، میانہ روی اختیار کرنی ہے، لائف کے اندر سادگی اپنائیں، سمپل لائف گزاریں، اللہ تعالیٰ دارین کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ بہرحال وہ دن نہیں رہے یہ بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ ڈرانا مقصود تھا، نہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن حالات جو پیش آ رہے ہیں اور وہ خطرناک ہیں اس لیے میں نے اشارہ کر دیا۔ تو آج کا بڑا دن ہے، اللہ نہ کرے جیسے مہنگائی کے حالات ہو گئے تو کائنڈلی اپنے قریبیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، اہل علاقہ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ اگر آپ نے تھوڑی سی محنت کر کے اپنی روٹی میں سے کسی کو حصہ دے دیا، اللہ کریم آپ کو دارین کی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ بڑی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بحمد تعالیٰ دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان بھر کے اندر فارن کنٹریز میں روح پرور اجتماعات ہمارے ہوتے رہتے ہیں۔ پورے رمضان میں قبل نماز جمعہ اجتماعی صلاۃ التسبیح، ذکر اذکار، جمعہ، پھر جمعے کے بعد لنگر کے اہتمام، تو بڑے روح پرور اجتماعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو فیس بک پہ ہمارا ایک پیج بنا ہوا ہے دعوت ذکر و فکر کا، آج یہ بیان بھی اسی پیج پر لائیو چل رہا ہے، اگر آپ نے دوبارہ اس کو سرچ کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا ایک سالانہ مرکزی اجتماع ہوتا ہے، اس سال ہمارا سالانہ مرکزی اجتماع انشاءاللہ 4 اپریل کو ہوگا۔ کون سی تاریخ ہے بھلا؟ 4 اپریل، جمعے کو 3 اپریل سے یہ اجتماع شروع ہوگا، 4 اپریل کو۔ تو میں گزارش کروں گا اگر آپ کی کوئی ذاتی مجبوری نہ ہو تو آپ نے خود بھی آنا ہے، دوستوں کو بھی لے کر آنا ہے، اور رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کو عید کی نماز کا طریقہ بتائیں گے، نماز عید ہوگی، جماعت ہوگی، اور اس کے بعد خطبہ بھی لازم ہے سننا، خطبہ اور پھر اجتماعی دعا، اور دعا کے بعد انشاءاللہ سب کو اجازت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔